ضروری ہے۔ دیکھیں، اب یہ موقف آ گیا آئی ایس پی آر کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ تحریک انصاف نے بغاوت کی۔ اب یہ دوسرا بھی ایک موقف ہے، یہ ہمارا بھی موقف ہے، یہ میرا موقف ہے، میری پارٹی کا موقف ہے کہ ہمارے خلاف پوری کانسپریسی کی گئی ایک سازش کے تحت۔ تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک سے غداری ہوئی۔ اس کے بعد 25 مئی کو ہمارے ساتھ جو ہوا، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایسا نہیں ہوا کہ وہ لانگ مارچ کر رہی ہے اور دو دن پہلے گھروں میں گھس کے اٹھائے جا رہے ہیں لوگ۔ کتنے ہزار گھروں میں پولیس گھسی رات کے صبح کے 3 بجے۔ یہ پہلی دفعہ کسی پارٹی سے ایسے ہوا۔ 3 لانگ مارچز میرے خلاف ہوئی، بتائیں ایک بھی ایف آئی آر کٹی؟ ایک دفعہ ہم نے کسی کو روکا؟ کسی کے اوپر ٹیئر گیسنگ ہوئی؟ اور ہمارے اوپر پورا ایک اٹیک آیا، ہمارے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہوئی، اور میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا۔ یہ بھی سازش تھی، کیونکہ وہ طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں کچھ نہیں کر سکا۔ پھر جو جے آئی ٹی بنی پنجاب کی، ہماری گورنمنٹ تھی، اس نے جو چیزیں سامنے لے کے آئیں، جب وہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ 3 شوٹر تھے ایک کی بجائے، وہ جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا طاقتور لوگوں نے۔ سازش تھی، کیوں نہیں ان جے آئی ٹی کو چلنے دیا۔ اس کے بعد ہمارے اوپر میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے۔ ہم ایشورٹی بانڈ جب دے رہا تھا میں کہ جناب میں وہاں 18 مارچ کو اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں جاؤں گا، کوئی قانونی جواز نہیں تھا میرے گھر پہ۔ 24 گھنٹے حملہ کیا، اور وہ شورٹی بانڈ بھی نہ لے پولیس، کیونکہ انہوں نے مجھے اغوا کرنا تھا یہاں سے۔ یہاں لوگوں کو زخمی ہوئے، سارا دن گھر اندر بیٹھ نہ سکے، 24 گھنٹے ٹیئر گیس کمروں کے اندر۔ کبھی کسی لیڈر سے ایسے نہیں ہوا۔ 18 مارچ کو پھر میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ میں بچ جاتا ہوں۔ سارا وہاں اوپر آئی ایس آئی نے اس کو ٹیک اوور کیا ہوا تھا، جو جوڈیشل کمپلیکس ہے۔ سی ٹی وی کیمرہ انہوں نے بند کر دیے۔ پوری تیاری تھی کہ عمران خان کو قتل کرنا تھا وہاں۔ وہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وقت میں ہم باہر نکلے، اگر اندر چلے جاتے تو دروازہ بند ہو جاتا تو ختم تھا۔ وہاں بچا میں۔ اس کے بعد اگلے دن یہاں، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد ادھر ایک اور مرتضیٰ بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا۔ وہ مجھے پہلے پتہ چل گیا، میں نے ٹی وی پہ چلا گیا، وہ رک گئی بات۔ تو سازش تو کیا ہو رہی تھی؟ سازش یہ ہو رہی تھی کہ ایک پارٹی جو جیتنے جا رہی تھی الیکشن، اس کو پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لیڈر کو ختم کرنا تھا، اور پلان تب سے ہی بنا ہوا تھا۔ کیسز شروع ہو گئے تھے مہینوں کے اندر۔ جیسے 70 سال میں ایک آدمی کے اوپر ایک کرمنل کیس نہیں ہوتا، چند مہینے میں آج 170 سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں۔ یہ یعنی کون سا انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر قسم کا جو ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس ہو جاتا ہے۔ سارا میرا وقت ایک عدالت سے دوسری عدالت میں لگتا ہے۔ تو یہ کون سا، یہ ملک کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی، سب سے بڑی پارٹی کو باہر رکھنا؟ اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ جمہوریت، سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کا مطلب جمہوریت ختم کرنا، اور جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آزادی ختم کرنا ہے۔ تو یہ کیا ملک کے خلاف سازش نہیں ہے؟ اور پھر جو 9 مئی کو ہوا، اب آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 9 مئی کو جو ہوا ہے وہ ایک بڑی سازش چلتی آ رہی تھی، تو وہ سازش سامنے آئی، بغاوت۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں جب یہاں سے، مجھے پتا تھا پکڑنا انہوں نے مجھے 9 مئی کو، میں اس سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے گیا کہ اگر مجھے پکڑنا ہے مجھے وارنٹ دے دیں اور میں آرام سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو میرے گھر کے باہر ہوا کہ پولیس، 1000 پولیس اور رینجرز اٹیک کر رہے ہیں۔ سب کے سامنے جو ہوا کہ رینجرز بھی نہیں بلکہ وہ کمانڈوز تھے، انہوں نے اٹیک کیا، شیشے توڑے، عملہ جو بیٹھا ہوا تھا رجسٹری آفس کا اسلام آباد ہائے کورٹ، اس کو مارا، وکیلوں کو مارا، مجھے لگا ڈنڈا، مجھے اس طرح لے کے گئے جس طرح کوئی دہشت گرد ہے، غیر قانونی طور پہ مجھے پکڑا۔ کیا یہ بھی سازش کا حصہ تھا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اشتعال آنا تھا لوگوں کو، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے
ایک پورا کریک ڈاؤن کیا گیا جو پہلے سے پلان تھا. ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 دنوں کے اندر آپ 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں پکڑ کے، جب سے پہلے سے پلان نہیں بنا ہوا تھا. میرا اب سوال یہ ہے کہ ISPR کا یہ موقف ہے کہ فوج کے خلاف بغاوت ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ ہمارے خلاف پوری سازش ہوئی پارٹی کو ختم کرنے کی تاکہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے اور عمران خان کو الیکشن سے باہر کیا جائے. یہ 170 کیسز اس لیے ہیں کہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کرو یا جیل میں ڈالو. اور یہ ملٹری کورٹس بھی میری نظر میں اس لیے ہیں کیونکہ سول کورٹس کے اندر یہ جو سارے کیسز ہیں یہ کبھی چل سکتے ہی نہیں ہیں کیونکہ بوگس کیسز ہیں. تو اس لیے ملٹری کورٹس بنائے جا رہے ہیں تاکہ اس میں عمران خان کو سزا دی جائے تاکہ وہ الیکشن سے باہر ہو جائے. تو میں آج اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ISPR نے تو فیصلہ کر کے ہمیں دے دیا، اور جو بھی بیان آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم ہی بغاوت کر رہے ہیں، PTI اور عمران خان. آپ نے تو اپنا مائنڈ دے دیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ ملٹری کورٹس میں اب کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جج، جوری اور ایکسیکیوشن تو اب بن ہی نہیں سکتے. وہ تو انصاف ہوتا ہی نہیں ہے. انصاف تو وہ ہوتا ہے کہ میرا موقف ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے. بیچ میں تو کوئی جج بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے نا کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے. مجھے موقع دیا جائے، میں انشاءاللہ ثابت کروں گا. میرے پاس تو اب آہستہ آہستہ ثبوت آیا نا کہ یہ پورا پلان کر کے 9 مئی کو انتشار کیا گیا ہے. یہ جو جگہیں جلائی گئی ہیں یہ پلان ہوا تھا پہلے سے. یہ جو پکڑے تھے 10,000 لوگ یہ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. اور یہ پلان صرف ایک مقصد سے تھا کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. بڑے رسپیکٹفلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت میں کیس چلنا چاہیے اور اوپن ٹرائل ہونی چاہیے. میری ایک اور ریکویسٹ ہے، یہ ٹیلی وائز ہونی چاہیے ٹرائل، کیونکہ یہ ایک ملک کے خلاف اگر بغاوت ہے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو یہ چھپا کے نہیں ہونی چاہیے، پبلک میں ہونی چاہیے. سارے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ لے کے آئیں، جو میرے پاس ثبوت ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں، قوم کے سامنے رکھیں. کیونکہ اگر اپنی فوج کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. میری طرح کا آدمی جو فیصلہ ساری باہر 20 سال باہر کمائی کی، سب کچھ بیچ کے آج میرا پاکستان میں، میرا ایک پیسہ پاکستان سے باہر نہیں ہے. تو مجھے اگر غدار کہا جا رہا ہے تو مجھے موقع ملنا چاہیے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا پبلکلی. اور دوسری طرف جن لوگوں کو آج اوپر بٹھایا گیا ہے، جو سارے آج دبئی بیٹھے ہیں، پاکستان کے فیصلے دبئی میں ہو رہے ہیں. مجھے یہ آج بتا دیں کہ کبھی سنا ہے نریندر مودی جا کے کسی اور ملک کے اندر اپنے وزیروں کو بٹھا کے فیصلے کر رہا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جا کے یورپ میں بیٹھا ہوا یا یورپین پرائم منسٹرز کہیں اور جا کے کر رہے ہیں؟ کبھی دنیا میں سنا ہی ہے؟ یہ ملک سے مذاق کیا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، ان کی دبئی میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں، لندن میں بڑی پراپرٹیز ہیں. اور یہ مجھے کس نے بتایا ہے؟ یہ ہماری ISI نے ہمیں بتایا ہے. یہ نیب کے جو پہلے چیئرمین تھے جنرل امجد، انہوں نے مجھے آج سے 20 سال پہلے 23 سال پہلے پوری بریفنگ دی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں ملک سے باہر. یہ سارا وقت ہمیں کدھر سے انفارمیشن آتی تھی؟ کیونکہ ISI کے پاس انفارمیشن ہوتی تھی، ادھر سے ہمیں انفارمیشن ملتی تھی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز باہر ہیں، انہوں نے کتنا پیسہ کیا، فلانی ڈیل سے کتنا پیسہ کمایا. وہ لوگ جو آج اربوں ڈالر کی باہر پراپرٹیز لے کے بیٹھے ہیں، جن لوگوں میں ایک کہتا ہے کہ نواز شریف کہتا ہے کہ ہندوستان کو کہ جی یہ پاکستانی فوج دہشت گردی کر رہی ہے ڈان لیکس میں، دوسری طرف واسف زرداری جا کے کہتا ہے امریکنوں کو کہ جی ایڈمرل منل کو، وہ حسین حقانی اس کا ایمبیسڈر کہتا ہے کہ ہمیں بچا لو پاکستانی فوج سے.